Assalamu alaikum. Welcome to Naya Daur. मैं हूँ राबिया महमूद. I am here again with our weekly show with Hina Jilani, chairperson of Human Rights Commission of Pakistan and Pakistan's foremost senior lawyer and human rights defender. आज का जो हमारा शो है वो हिना जी के साथ जो हम insights लेंगे दोबारा जो पाकिस्तान में होने वाली और खित्ते में होने वाले जो वो issues हैं जो human rights और social justice के मसाइल हैं और impact करते हैं लोगों को, और उसके अलावा जो सियासी जो पाकिस्तान की हालत है और उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे लिए और क्या वो अच्छा है अवाम के लिए या नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे. हिना जी, वेलकम टू द एपिसोड और वेलकम टू योर ओन शो बेसिकली. तो अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जो इस वक्त करंट एक क्राइसिस अनफोल्ड हुआ है पंजाब में. करंट क्राइसिस कहना, इसको सिर्फ कहना तो शायद गलत है, क्योंकि ये क्राइसिस तो कब से हमने देखा है कि ऑन गोइंग है पिछले कुछ महीनों से, मगर ये एस्केलेट करके उसका जो इस वक्त सारा फोकस है पंजाब में है. जो सारी बात चल रही है कि वो हुकूमत ने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा तो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पंजाब के वो रहेंगे या नहीं. यकीनन जो पीडीएम कर रही है, फिर उसकी तरफ से दोबारा उस तरफ से जो रिस्पांस आ रहा है, इमरान खान जो हैं वो असेंबलियां डिसॉल्व करने की उसमें जो धमकियां दे रहे हैं. और इस सारा जो ये क्राइसिस है, इसके बैकग्राउंड में जो ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला है वो एस्केलेट करता जा रहा है. हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स करप्शन को पॉइंट आउट करने के लिए फॉर्मर फर्स्ट लेडी बुशरा मानेका जो हैं वो डिजिटल मीडिया विंग पंजाब ही के जो हैं, जो उस वक्त डिजिटल मीडिया विंग पंजाब में तो नहीं थे मगर अब वो है, अरसलान खालिद, डॉक्टर अरसलान खालिद, उनको कह रही हैं कि ये ऐसे ट्रेंड जलाओ गद्दारी वाले और ये वो. और सारा हमने देखा कि मलिक रियाज की जो बेटी हैं वो बात कर रही हैं और करप्शन एलिगेशन व्हाट नॉट. ये जो अब जो हम एक तो बात चाहते हैं कि आप ये कहिए कि बताइए कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है और ये जो लिम्बो है, पहले उसके ऊपर और फिर हम ऑडियो लीक्स के ऊपर जो है डिटेल में बात करेंगे. ये बताइए कि जो सिलसिला है पंजाब में वो क्या है और क्या होने लगा और उसका इम्पैक्ट क्या है लोगों के लिए, जो कि सब लोग सिर्फ इसी में बिजी हैं इस वक्त. जी देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हमारे यहाँ चल रहा है तकरीबन एक साल होने को आ रहा है अब, और इसका जो असर है वो लोगों पर तो जो इम्पैक्ट है वो तो सबसे ज्यादा यही है कि जो हमारे अपने मसाइल हैं, जो मुआशी मसाइल हैं और बहुत से माशरती मसाइल हैं जो इस वक्त तवज्जो तलब हैं, वो पसे पर्दा चले गए हैं. और यहाँ पर जो पावर गेम हो रही है पाकिस्तान में, ये लोगों के लिए नहीं हो रही. ये हुकूमत और जो एक रूलिंग एलीट है उसके उसके हवाले से हो रही है. और ये मेरी अपनी जो राय है, ये उस चीज का नतीजा है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की गई है. मैं ये समझती हूँ कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अब तक चल रही है, और ये जो एक खाका बनाया गया था कि इस तरीके से पाकिस्तान में डिवाइडेड कंट्रोल्स होंगे और सेंटर ऑफ पावर जो होंगे वो एक नहीं होगा. ये एक ऐसा मंसूबा था जिसने बहुत कमजोर जमहूरियत को भी कर दिया है और गवर्नेंस का तो बेड़ा गर्क कर दिया है. और पंजाब का क्राइसिस उसका एक सिम्टम भी है और उसका एक नतीजा भी है. अभी हम उस क्राइसिस से निकले नहीं हैं. ये मामलात अभी चलते रहेंगे, और इसके साथ साथ वो मामलात जिन पर इस वक्त लोगों की जो बहबूद है वो डिपेंडेंट है, वो मामलात कभी भी सामने नहीं आएंगे. और जो भी हुकूमत इस वक्त है उसकी जो तवज्जो है वो उस तरफ जा नहीं पाएगी. मुझे मालूम है कि कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं हो सकती, अच्छी से अच्छी या बुरी से बुरी, जो मईशत है जिस पर तवज्जो नहीं दे रही होगी. जरूर दे रहे होंगे, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही है. और इन चैलेंजेस को वो किस हद तक कन्फ्रंट कर रहे हैं, किस हद तक उसमें एबिलिटी है कि इस चैलेंज को वो ओवरकम कर सकें, ये सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है. लग रहा है कि चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत जो है वो इस वक्त सबमर्ज हो रही है ऐसे चैलेंजेस में जो उनके लिए मुश्किल और मुश्किल तरीन वक्त ला रही है, और लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको वो शायद पूरा ना कर सकें.
ये जो डिवीजन होती है ना कि सूबे में किसी और की हुकूमत हो, किसी और का कंट्रोल हो, फेडरल किसी और के पास हो, ये बहुत पुराना मंसूबा रहा है उन ताकतों का जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे हैं। और अब शायद उनको ये समझ में आए, मगर नाउ इट्स टू लेट, कि उन्होंने जो खाका बनाया था वो किस कदर गलत था। इनकी हर डिसीजन हमेशा गलत रही है। सियासतदान जो हैं वो ऐसे माहौल में अपनी कारकर्दगी बेहतरीन नहीं कर सकते जिस माहौल में पुल एंड पुश जो है वो किसी और तरफ से आ रहा हो। और मेरा अपना ये ख्याल है कि मैं तो ये बिलीव करने को अभी भी तैयार नहीं हूँ और मैं कन्विंस नहीं हूँ कि वो स्पेस जिसमें से जो फौज है उसको निकल जाना चाहिए वो निकली है। मैं अभी कन्विंस नहीं हूँ। और अगर निकल भी गई हो अब, तो उसके उनकी जो इंजीनियरिंग के असरात हैं वो अब भी हमें नजर आ रहे हैं और उन असरात को हम देख रहे हैं इन टर्मोइल्स में जो पॉलिटिकली हम पंजाब में इस वक्त देख रहे हैं। और मैं समझती हूँ सिर्फ फौज की यहाँ पर कारकर्दगी जो उन्होंने पीछे की है वो ही एक तशवीश का बायस नहीं है। दूसरे अदारे किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या रूल ऑफ लॉ के हवाले से वो इस पर कॉन्स्टिट्यूशन को बालादस्ती देते हैं या नहीं देते, ये भी एक मेरा ख्याल है कि एक गौर तलब बात होगी हमारे लिए आगे आगे, जैसे जैसे पंजाब का क्राइसिस बढ़ेगा और ये बढ़ेगा। और इसमें बहुत सी बातें मुबहम हैं इस वक्त भी कि कानूनी तौर पर कौन सी पोजीशन दुरुस्त है और कौन सी पोजीशन दुरुस्त नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग की बात है। और यहाँ पर अगर अदालतें जो जिनके पास जाहिर है कि ये मामला जाएगा वो अगर अपने स्ट्रेट एंड नैरो पाथ पर न रही और उन्होंने सियासी डिसीजंस लेने की कोशिश की तो ये मेरा ख्याल है टर्मोइल और ये क्राइसिस बढ़ेगा। क्योंकि जाहिर है कि सियासतदान जो हैं और जो सियासी कुव्वतें हैं उन्होंने अपनी पोजीशन ली हुई है और उसमें जब तक कि इनकी पोजीशंस वहाँ कायम है जहाँ वो रखना चाहते हैं, चाहे वो इमरान खान है चाहे इस वक्त मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट है, तो इसके लिए मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये क्राइसिस एक खुश असलूबी से रिजॉल्व हो। खुश असलूबी तो ये इस वक्त नजर आ नहीं रही, लेकिन कदरे खुश असलूबी से भी रिजॉल्व होने का मुझे उम्मीद इस वक्त नहीं है और ये अभी चलेगा टिल इट कम्स टू इट्स लॉजिकल एंड। और वो लॉजिकल एंड लोगों के लिए बहरहाल अच्छा नहीं होगा। जी हिना जी, बिल्कुल आपने जो बात की कि कदरे खुश असलूबी से अगर कुछ हो जाए, उसका तो कोई खुश असलूबी से तो कुछ भी नहीं हुआ है पिछले इतने मंथ से, बल्कि हम उसका एक रिजल्ट देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो है हमारी जो आई थिंक हम एक बहुत ही एक डर्टी पॉलिटिक्स की एक बहुत डर्टी फेज में से गुजर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नतीजा है, ये ऐसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी कि उसका जो आफ्टर मैथ है इन अ वे वो हमारी जान ही नहीं छोड़ा। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो बहुत बड़े मसाइल हैं, सैलाब से बड़ा कौन सा मसला होगा या क्लाइमेट क्राइसिस से और इकोनॉमी से। एंड बिल्कुल आपने तो काफी जो कह दिया कि उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये जो भी हो रहा है उसका, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर पीपल। अच्छा, ये स्पीकिंग ऑफ खुश उसलूबी और जो हो रहा है एंड द डर्टी पॉलिटिक्स बीइंग प्लेड, इस वक्त हमने देखा कि एक पूरा सिलसिला है ऑडियो लीक्स का जो चल रहा है और इंफॉर्मेशन लीक की जाती है और तोशाखाना केस भी है और वो जो सब चीजें जो हैं उसका उसका जो हमने देखा कि अब जो करंट जो वीडियो ऑडियो लीक्स हुई हैं, पहले वीडियो की थ्रेड थी कुछ इसी तरह की इनुएंडो से भरी हुई, फिर हमने देखा कि वो डॉक्टर्ड वीडियोस थी आजम स्वाति की, वो लीक हुई, फिर उस पर रिएक्शन हुआ, पता चला कि वो वीडियो बिल्कुल ही डॉक्टर्ड थी, मगर उस पर इतना बड़ा रिएक्शन हो गया, वो दैट वाज ऑल बिजार। अभी जो ऑडियो लीक्स इमरान खान की अलेजेडली विद एक कोई और पॉलिटिशियन के साथ हुई हैं, ऑडियो लीक्स और इंटरनेट एक कॉन्वर्सेशन है, ऑफ कोर्स एक तो जो सब कुछ हो रहा है उससे मतलब अलेजेडली मैं कह रही हूँ, मगर ये तो हमें पता ही है कि अब तक ये आई थिंक एस्टैब्लिश हो गया है कि ये रियासत मदीना का शोर मचाने वाले थे और ही इज अ हिपोक्रेट
ٹھیک ہے, اپنی وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں, اور بیسکلی کوئی جیسے مرضی زندگی اپنی گزارے, وہ ان کا اپنا حق ہے. مگر وہ جو امیج اپنا پورٹرے کیا ہے پبلک میں انہوں نے اوور دا ایئرز, اور جس طرح سے اوور دا ایئرز وہ جو ہمیں سب کو اسلام سکھانا چاہتے ہیں, اور جس طرح سے اور اپنا ورژن آف اسلام سکھانا چاہتے ہیں اور مورالٹی کی باتیں کرتی ہیں, وہ تو اٹس وہ منافقت جو ہے وہ ان کی اسٹیبلشڈ ہے. بٹ واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دا آن گوئنگ ساگا آف ویری ڈسٹربنگ آڈیو لیکس اینڈ دا تھریٹ کے اور لیکس آنے والی ہیں اور ویڈیوز آنے والی ہیں دوبارہ سے؟ جی دیکھیے, جتنا ڈسگسٹنگ وہ مواد ہے جس کے ذریعے سے عمران خان کی اصلیت کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے, اتنا ہی ڈسگسٹنگ یہ معاملہ ہے کہ کہاں پر اور کس جگہ پر لوگوں کی پریویسی آف دا ہوم اینڈ پریویسی جو ہے اس کو وائلیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اب جو میں سن رہی ہوں کہ یہ ویڈیوز کا کیا مواد ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ کافی عرصے پرانا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو لوگ پروجیکٹ عمران خان اس وقت بنا رہے تھے, وہ پروجیکٹ عمران خان کا ایک حصہ وہ بھی تھا کہ اگر عمران خان جو ان کا پروجیکٹ ہے وہ کسی وقت پر ان کے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرے, تو ان کے پاس ایسا مواد ہو جس کے ذریعے سے اس کو یا تو ایکسپوز کریں اور یا اس کو ڈرائیں. تو میں اس چیز سے میں بہت خوف زدہ ہوئی ہوں, اور مجھے بہت اس بات کا رنج ہے کہ لوگوں نے اس ایسپیکٹ کو نہیں صرف دیکھا. صرف یہ بات درست ہے کہ عمران خان ہپوکریٹ ہے, وہ ایکسپوز ہو رہا ہے, لیکن آئی وش کہ اس کے باقی جو ماضی ہے پورا سیاسی, اس کو سامنے رکھ کر لوگ اس آدمی کو سمجھ جاتے, اور ان ویڈیو لیکس کو اس طریقے سے باہر لا کر اور ایکسپوجر ایک کرنے کی کوشش جو ہے وہ نہ ہوتی. اس لیے کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ایک بندے کو دیکھیں کہ وہ سیاست میں کیا کر رہا ہے, اور عمران خان کی ماضی جو ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے, وہ چاہے سیاسی ماضی ہو چاہے اس کا پرسنل ہو. اتنا اسپیسیفک اور گرافک ہونے کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ اب پاکستان کے لوگوں کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ وہ قوتیں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا جو بھی یہ جمع کر رہے تھے اس وقت مواد, وہ کس طریقے سے اپنے جو بیٹس ہیں ان کو ہیج کرتا رہتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو ہم یہ کر دیں گے, اگر یہ ہو جائے تو ہم یہ کر دیں گے. تو ہر پروجیکٹ کے اندر وہ یہ سب کام کرتے ہوں گے. یہ پرانی لیکس ہیں, یہ ظاہر ہے کہ اس وقت ضروری نہیں کہ ریکارڈ ہوئی ہوں, لیکن وہ جس جگہ پڑی ہیں اور جن لوگوں کا اس تک ایکسس ہے, وہ ظاہر ہے کہ ان کو اب استعمال کر رہے ہیں اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ان لوگوں کے آگے جو کہ اس کے فالوورز ہیں. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے تو دونوں چیزیں بہت تکلیف دہ ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ایسا شخص سیاست میں آیا ہے جو بالکل ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایسا شخص ہے جو ہے کچھ اور اپنے آپ کو دکھاتا کچھ اور ہے. وہ ایک اپنی جگہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے, لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ سیاست ہماری کس طرف جا رہی ہے اور لوگوں کو آپ کس قسم کی سیاست دکھانے کی اور دیکھنے کی عادت ڈال رہے ہیں, وہ بہت غلط روش ہے اور میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آگے جا کر کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. So however much I may dislike a particular leader or a particular politician, یہ کام میرا خیال ہے یہ کام سارے ملک کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے ایک نقصان دہ عمل ہے. جی جی بالکل بالکل. اور آپ نے جیسے کہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو لوگ ریکارڈ کر رہے تھے اور یہ جو فائلز رکھ رہے تھے, ٹھیک ہے, دنیا میں یہ اسکینڈلز ریویل ہونا پولیٹیشنز کے کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹس کرتی ہوتی ہیں ریویل یا اس کو پلے اپ کرتی ہوتی ہیں جب اس طرح کا کچھ ہو. مگر یہ جو پروجیکٹ عمران ہے
اور اس کا جو سارا پلاننگ جنہوں نے کی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جو نیوٹرلز ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وڈرا کیے ہیں پوری طور پر, اینڈ یو آر ناٹ کنونسڈ. اس کے علاوہ ایک اور بات کہ یہ جو پرائیویسی کے اوپر جو ہے کوئکلی میں, کیونکہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور یہ بات چل رہی ہے کہ is it a private matter or not, تو سب کے اپنے اپنے اس کے اوپر ویوز ہیں. آپ جو ہیں, ہم چاہیں گے کہ ایز این ایکسپرٹ اگر یہ بتائیں کہ یہ جو پرائیویسی کی ایک وائلیشن ہے, تھوڑا سا آپ نے کہا ہے, اس کو اگر تھوڑا ایکسپینڈ کر دیں تو. جی دیکھیے, پرائیویسی کی وائلیشن تو بڑی کلیئر ہے, خاص طور پہ ان ویڈیوز سے. جو پہلی ویڈیوز آتی رہی ہیں اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے, سوری آڈیوز جو آتی رہی ہیں وہ سیاسی معاملات کے حوالے سے تھیں. ایسی جگہ پر وہ کنورسیشنز ہو رہی تھی جو سیاسی جگہ تھیں, جیسے اگر پرائم منسٹر ہاؤس ہے یا کچھ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. وہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ وائلیشن ہے پریویسی کی. لیکن کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ دیکھیں, ہمارے آرٹیکل 14 میں پریویسی آف دا ہوم کو ایک سینکٹیفائڈ پوزیشن دی گئی ہے اور اسٹیٹس دیا گیا ہے. تو یہاں پر اس قسم کی کانورسیشنز کون ٹیپ کر رہا تھا, اور اگر وہاں سے ٹیپ ہو کر کسی جگہ پر یہ سٹورڈ تھیں تو اب کس نیت سے اور استعمال کی جا رہی ہیں, وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بہت دیکھنا چاہیے ایک آبجیکٹو طریقے سے, کہ یہ صرف ایک پولیٹیشین کی اصلیت کو ایکسپوز کرنا جو ہے وہ ایک چیز ہے, لیکن وہ کس ذریعے سے کی جا رہی ہے, ذریعہ بھی تو دیکھیے نا کہ کس ذریعے سے کیا جا رہا ہے اس کو. سو دیز اور آپ نے کہا کہ اسکینڈلز آتے ہیں, لیکن اسکینڈلز وہ ہوتے ہیں جو کوئی وکٹم کبھی ایکسپوز کر دے, کوئی ایک شخص جو کسی ایک اسکینڈل کا حصہ ہو, انڈیویجول, وہ ایکسپوز کر دے. لیکن یہ جو ہے کہ ویڈیوز ریکارڈ ہوئیں اور اس کے بعد وہ رکھی گئیں اور اس کے بعد وقت آنے پر ان کا استعمال کیا گیا, وہ نیت دکھاتی ہے کہ کس وجہ سے یہ ریکارڈ کی جاتی تھیں. یہ تو ایک بڑا کلاسک کیس ہے رابعہ, جو کہ تھیوز فالنگ اپارٹ کا ہے, کہ جب آپ ایک تھے تو آپ کے لیے ہر چیز ایکسیپٹیبل تھی, اور جہاں پر کوئی ایکسپوجر کا خطرہ ہوتا تھا وہاں پر وہی لوگ جو آج پروبیبلی لیجبلی یا پروبیبلی اس ایکسپوجر کو کر رہے ہیں, وہ اس وقت پروٹیکٹ کرتے تھے اور ہر چیز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. اگر نیچرل طریقے سے یہ شخص جس کو آپ آج ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایکسپوز ہوتا اور لوگوں کے سامنے اس کی اصلیت آتی اور اصلیت کے اوپر آپ وائٹ واش نہ کر رہے ہوتے, تو یہ جو ایک میرا خیال میں نامناسب طریقہ کار ہے, اس کی ضرورت ان لوگوں کو بھی نہ ہوتی. بالکل بالکل, تھینک یو فار گیونگ اس مور انسائٹ انٹو اٹ. اچھا, آخری بالکل کوئک ایک کامنٹ آن جو آن another sort of very concerning story ہمارے خطے سے. طالبان نے جو انڈیفینٹ بین لگا دیا ہے خواتین کی ایجوکیشن کے اوپر, لڑکیوں کی, اور وہ تو اسکول والا تو تھا ہی, اب کالج اور یونیورسٹیز کا بھی, اس کے اوپر ہمارے فارن منسٹر جو ہیں انہوں نے بھی کامنٹ کیا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اس کا جو امپیکٹ جو ہے یہ ایک کنزرویٹو ٹرینڈ کا, اس کو اس کی کیا پوٹینشیل ہو سکتی ہے پاکستان کے اوپر, اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ ایک جلدی سے جو ہے تھوڑی سی بات کر لیں. دیکھیے, یہ مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی, میری کبھی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہ طالبان جو ہیں یہ کوئی نیا چہرہ لے کر آئے ہیں یا ان کی سوچ بدل گئی ہے. مجھے افسوس ہے ان ممالک پر اور ان قوتوں پر, وہ چاہے امریکہ ہے یا پاکستان ہے, جس نے ایک میرا خیال ہے بہت ظالمانہ یہ فیل کیا, یہ طالبان کو انہوں نے واپس آنے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں کسی کو حیرانگی تو ہونی نہیں چاہیے, اور اس کو روکنے کے جو آپ کے ہاتھ میں کوئی ٹولز تھے کبھی انٹرنیشنلی, وہ آپ نے کبھی بھی مضبوط نہیں کیے.
میں امریکہ کو تو خیر بہت زیادہ سمجھتی ہوں کہ اس میں وہ اس کا آرکیٹیکٹ ہے طالبان کی واپسی کا، لیکن پاکستان نے اپنے ہمسائے میں ایک ایسی قوت کو واپس لائے جو ایکسٹریمزم کی طرف جاتی ہے. اب جہاں تک کہ پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کے لیے افغانستان کا ایکسٹریمزم بہت ڈینجرس بھی ہے اور بہت نقصان دہ بھی ہے. اور یہ بات پاکستان کے ان لوگوں کو سمجھنی چاہیے تھی جو اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، اور خاص طور پہ ظاہر ہے کہ یہ ہماری فوج ہی دیکھ رہی تھی. ہماری سویلین حکومتوں نے تو کبھی کوئی بیک بون دکھائی نہیں کہ وہ اپنا کنٹریبیوشن اس میں کر سکتے، اور اگر کوئی ایک ایسے حالات جو پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہیں ان کو روکنے میں کسی قسم کی کنٹریبیوشن کر سکتے. لیکن یہ طالبان کا جتنا معاملہ ہے دہائیوں سے ہماری ایک غلط حکمت عملی کا جو ایک نتیجہ ہے، وہ میرا خیال میں پاکستان کے لیے ایک اور بہت بڑا چیلنج ہوگا. ہم اب اس وقت ایسے خطے میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے سارے ہمسائے جو ہیں اور ہماری ہمسائیگی میں ایسے معاملات شروع ہو گئے ہیں کہ ہماری آلریڈی ایگزسٹنگ جو سیکیورٹی ہے وہ اور بھی ولنریبل ہو گئی ہے. اور یہ زیادہ تر اس ایکسٹریمزم کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے اب ہمارے اپنے خطے میں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس انکریجمنٹ لے رہے ہیں. جتنا افغانستان ایکسٹریمزم کی طرف جائے گا اتنے ہی ہمارے اپنے پاکستان کے اندر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس جو ہیں وہ انکریج ہوں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، we have been failed by our decision makers, totally failed. The civil society in Pakistan has to be very strong. خاص طور پر سول سوسائٹی کا جو پروگریسو ایلیمنٹ ہے اس کو بہت اس وقت اسٹرانگ ہونا پڑے گا، ووکل ہونا پڑے گا اور ویزیبل ہونا پڑے گا کہ پاکستان میں وہ ٹرینڈز نہ آئیں. آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق کے وقت پر، اور میرا یہ یقین ہے کہ بہت کنٹریبیوشن اس وقت سول سوسائٹی کی تھی پاکستان کو بچانے سے، افغانستان کی روش پر چلنے سے بچانا جو تھا وہ ہماری سول سوسائٹی کا ایک بہت بڑا اس میں کنٹریبیوشن تھا. تو میں سمجھتی ہوں اب پھر سول سوسائٹی کو ووکل ہونا پڑے گا اور اس بات پہ ڈیفینسو نہیں بلکہ اگریسولی اس بات کو چلانا پڑے گا کہ ہمارے لیے ریلیجیس ایکسٹریمزم، ریلیجیس سیکٹیرینزم، ریلیجیوسٹی ان اٹ سیلف ایک نقصان دہ عمل ہے. ہماری معاشرت اور ہماری معیشت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. بالکل بالکل. آپ کے یہ جو آپ نے بات کی اینڈ میں یہ بہت ہی یہ کی ہے کہ سول سوسائٹی کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اور جیسے پہلے وہ اسٹرانگ انہوں نے پورا اپنی طرف سے جو ہے وہ کوشش کی تھی 80s میں ضیاء کی حکومت کے دوران، اور وہ جو ڈارک ہمارا پیریڈ تھا رجیم کا اس کے دوران. تھینک یو سو مچ فار اگین فار جوائننگ دا شو اینڈ بیسکلی کمنگ ٹو یور اون شو. اینڈ اگلے ہفتے دوبارہ سے ہم ہنا جیلانی جو ہیں ان کے ساتھ اور کریٹیکل ایشوز کے اوپر بات کریں گے. آج جو ہے انہوں نے جو ہے وہ آڈیو لیکس کے مسئلے کے اوپر ہمیں ایک سمجھایا ہے کہ کیا ہے کس طرح سے، اور اٹس اے گروس وائلیشن آف پرائیویسی. اور اس کے علاوہ مگر جو طریقہ یہ کر کون رہا ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ کر رہے ہیں جو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ پہلے کر رہے تھے، اور پلاننگ ان کی بہت پرانی تھی کہ اگر یہ جب سب چیزیں خراب ہو جائیں گی تو کیسے کنٹرول کرنے، اور جس طریقے سے کر رہے ہیں ایکسپوز کرنا کسی کی ہپوکریسی کو، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کی. That is a problem. Thank you so much for watching نیا دور. نیا دور دیکھتے رہیے. We'll see you next week. خدا حافظ. اللہ حافظ.